بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث. آگے بڑھیں. عن انس وابن عمر ان عمر قال. حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث. میں 3 مواقع پر اپنے رب سے موافقت کی. معاملہ ایسا نہیں تھا. معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر نے پہلے رائے پیش کی, پہلے مشورہ دیا, پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ میرا رب میرے موافق ہو گیا, لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے موافق ہو گیا 3 مقامات پر. یہ حسن ادب ہے, یہ ادب کے تقاضے کی وجہ سے. اور دوسری بات, اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ حضور کا جو کلام ہے, یعنی اللہ کا جو کلام ہے, اللہ کا جو قول ہے, یہ کلام کیا ہے؟ کلام قدیم ہے. جو قدیم ہوگا تو اس کا وجود تو پہلے ہوگا, اگرچہ بعد میں آ رہا. اور میں جو کہہ رہا ہوں, میں جو مشورہ دے رہا ہوں, یہ کیا حادث ہے. تو اس اعتبار سے بھی کیا ہے, میرا یہ حادث کلام اس کلام کے موافق ہو گیا. یہاں پہ 3 جگہ کا لفظ آ رہا کہ 3 مقامات پر ایسا ہوا. تو ایسا نہیں کہ 3 مقامات پر موافقت ہوئی, بلکہ بے شمار جگہوں پر موافقت ہوئی. بعض نے فرمایا کہ 15 جگہ پر, بعض نے فرمایا کہ 20 جگہوں پر. آگے آ رہا, یہاں پہ حصر کے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ اس پتھر کو کہتے ہیں جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. وہ پتھر خود بخود اوپر اڑ جاتا تھا اور پھر نیچے آ جاتا تھا, تو وہ پتھر وہیں پہ رکھا ہوا تھا. تو اس پتھر کی تعظیم و توقیر کے لیے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس پتھر کی عزت کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایک طواف کرنے کے بعد کیا کر لیں, نماز پڑھ لیں, تو نماز کی نماز ہو جائے گی اور اس کی عزت اور تکریم بھی ہو جائے گی. بات سمجھ گئی. تو اسی موقع پر حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی بہتر ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کو نمازگاہ بنا لیتے. فنزلت, تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے لوگو مقام ابراہیم کو نمازگاہ بنا لو. یہ مشورہ دیا, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبارک چیزیں, متبرک چیزوں کی تعظیم تکریم کرنا درست ہے, ان کی توہین کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. وقلت یا رسول اللہ, دوسری جگہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, يدخل على نسائك البر. برن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خشکی ہوتا ہے نا. فی البر والبحر, برن ہوگا نا, سمجھ میں آگے بات, برن ہوگا نا بھائی. فی البر والبحر پڑھے ہیں نا, کہیں قرآن شریف میں بھی پڑھے ہیں. ہاں چلو دیکھ, فی البر ہوتا ہے, برن کا معنی نیک, فعل کے وزن پر. چلو کہاں گئے بھائی. علی نسائک البر والفاجر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, سوال پوچھنے کے لیے, مسئلہ پوچھنے کے لیے, کوئی بھیک مانگنے کے لیے, کوئی صدقہ مانگنے کے لیے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں تاکہ ان کی نظر ان پر نہ پڑے. ہاں حالانکہ درست تھا, لیکن اب کیونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن انہوں نے مشورہ دیا تو کیا ہوا. فلو امرتہن یحتجبن, اگر آپ انہیں اجازت دیں, اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ پردہ کریں گی. فنزلت آیت الحجاب, تو آیت حجاب نازل ہو گئی. واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ. اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ سمجھنا پڑے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں, ہر ایک کے لیے وقت متعین تھا کہ فلاں رات فلاں کے پاس, فلاں رات فلاں کے پاس, یہ باری مقرر تھی. دن میں کوئی باری نہیں تھی تو دن میں جہاں چاہتے جاتے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا, اور ان کے ایک زوج ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش, ان کے پاس شہد رہتا تھا, شہد رکھا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہد پینے کے لیے, شہد نوش فرمانے کے لیے عصر کے بعد کہاں جاتے تھے؟ حضرت زینب بنت جحش کے پاس جاتے تھے. ٹھیک ہے. جب بلا وقت ان کے پاس جاتے تھے تو حضرت حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی, اور حضرت عائشہ, حضرت ابوبکر کی بیٹی, ان کو تھوڑا سا یہ ہونے لگا کہ ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس کیوں جاتے ہیں.
یہ ہوتا عام طور فطری چیز ہے، ایک سوکن کو دوسرے سوکن سے ایسا ہوتا ہے، ہمیں اس پر نہیں پڑنا ہے، یہ ان کا الگ معاملہ ہے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا کہ وہ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ، ہمیں چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں، ہم سے محبت نہیں ہے؟ ہاں، حالانکہ حضور کسی اور وجہ سے جاتے تھے، شہد پینے کے لیے جاتے تھے۔ تو ان دونوں نے اپنے غیرت میں انہیں غیرت آ گئی کہ ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضور وہاں سے تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے معافر کی بو آ رہی ہے۔ معافر ایک طرح کا گوند ہوتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتا ہے، جیسے پیاز کھانے کے بعد منہ سے بو آتی ہے نا، اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان دونوں حضرات نے مشورہ کیا کہ جیسے حضور وہاں سے تشریف لائیں گے تو ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے معافر کی بو آ رہی، تو حضور کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں جانے کی وجہ سے ہمیں دقت ہے، تو حضور وہاں جانا کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ تو مشورے کے مطابق معاملہ طے پایا، اور پھر جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے معافر کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ان کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام فرما دیا کہ اب میں شہد پینے کے لیے نہیں جاؤں گا، اب شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ جب شہد حرام ہے تو میں وہاں جاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ ابھی باری مقرر نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب شہد کو اپنے اوپر حرام فرما دیا تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، آپ اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں کیوں حرام فرما دیا؟ اپنی ازواج مطہرات کی رضا کے لیے، ہاں، رضا کے لیے حرام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، میری بیٹی نے اور حضرت عائشہ نے ایسا ایسا کیا ہے، تو ان کو دھمکاتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ سنو، اگر میرا رب چاہے تو، اگر حضور چاہیں تو تمہیں طلاق دے دیں اور تم سے 1000 درجہ بہتر عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کر دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو حضور سے طلاق دلوا دے اور پھر اللہ اپنی جانب سے تم سے 1000 درجہ بہتر کیا کر دیں؟ انہیں بیویاں فراہم کر دے۔ تو تم حضور کو مت الجھاؤ، حضور کی رضا میں تمہاری رضا ہونی چاہیے۔ پاس میں آگے دیکھیے، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ فِي الْغَيْرَةِ، اور غیرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جمع ہو گئیں۔ ان میں کون کون تھے؟ فقلت، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، ان طلقكن، اگر یہ یعنی حضور تمہیں طلاق دے دیں تو امید ہے یا ضروری ہے کہ ان کا رب انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر ازواج دے دیں، ٹھیک ہے۔ ان يبدله، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل دیں، کیا بدل دیں؟ ازواجن خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں، ہاں، تو تم انہیں پریشان مت کرو۔ فنزلت کذالک، یہ میں نے اس طرح جا کر کے کہا تھا، کن سے کہا تھا؟ ان سے کہا تھا، اور اسی طرح آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی، آخر میں ہے نا، سورہ تحریم کی آخر میں آیت ہے۔ وفی روایت لابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں قال فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 مواقع پر اپنے رب کے موافقت کی، فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں، فی الحجاب، حجاب کے معاملے میں، وفی اسارہ بدر، اور بدر کے قیدیوں کے تعلق سے۔ یہاں پہ یہ چوتھی جگہ ہے، ہاں، تو اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر ہوا۔ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے کیا معاملہ ہوا تھا؟ جب بدر کے قیدی قید کر دیے گئے تھے تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کسی نے کہا کہ یہ کیا جائے، کسی نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے، ہمارے ہی تو رشتہ دار ہیں، کسی نے کہا کہ یہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طور پر کہ جو سب سے قریبی ہو وہ قتل کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا حضرت عباس ہیں، آپ ان کو قتل کیجیے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو قتل کریں گے۔ میرے ماموں اس جنگ میں قیدی ہوئے ہیں، میں اپنے ماموں کو قتل کروں گا، ہر کوئی اپنے قریبی کو قتل کرے۔ جب یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا تو سب نے اور بھی مشورہ کیا، پھر آخر میں حضرت ابو بکر نے یہ مشورہ دیا کیا بہتر ہوتا کہ فدیہ لے لیا جاتا اور انہیں
چھوڑ دیا جاتا. تو پھر اسی پر عمل ہوا. اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر کتاب یعنی اللہ کی جانب سے تحریر سبقت نہ کرتی اس چیز میں جو تم نے حاصل کر لیا تو کیا ہوتا؟ لمسکم عذاب عظیم، تو تمہیں ضرور سخت عذاب پہنچتا. لیکن اللہ کی جانب سے یہ تحریر لکھی جا چکی ہے کہ تمہیں اس معاملے میں سزا نہیں دی جائے گی، تو اب تم سے اس میں مواخذہ نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کے تعلق سے حکم دیا تھا نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور نے جب فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا تو یہ آیت کریمہ دھمکی نازل ہوئی اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے دھمکی نازل ہوئی کہ اے لوگوں، حضور سے دھمکی نہیں کیونکہ لمسکم آیا جمع کا خطاب، حضور اس میں شامل نہیں ہے. لوگوں کو دھمکی ہوئی کہ اگر تحریر سبقت نہ ہوتی تو تمہارے لینے کی وجہ سے یعنی فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں سخت عذاب ہوتا. یعنی حضرت عمر درست پھر تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سخت عذاب ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال یہ فدیہ حرام ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ اللہ کے رضا کے مطابق نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس پر ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء. تم ان کو قید کر لو، اب بعد میں چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو. ہاں، تو یہاں پہ جزر و توبیخ کیوں نازل ہوئی؟ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مسلمانوں نے حکم الہی کا انتظار نہیں کیا. انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا. اتنا بڑا معاملہ تھا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی. اب اس موقع پر انہوں نے خود سے اجتہاد سے فیصلہ کر لیا. تو اجتہاد سے فیصلہ کرنے کی وجہ سے یہ وعید نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے. سمجھ میں آگے بات؟ چلیے آگے دیکھیں. وعن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی فرماتے ہیں فضل الناس عمر بن الخطاب ب40. یہاں پہ الناس سے پہلے علامہ محذوف ہے. تمام لوگوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت والے ہو گئے 4 چیزوں کی وجہ سے. بذکر الاسارى یوم بدر کے دن قیدیوں کو ذکر کرنے کی وجہ سے، اس کی تفصیل ابھی ہو گئی. امر بقتلہم، حضرت عمر نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی تحریر یعنی تقدیر سبقت نہ کی ہوتی تو ضرور تمہیں بڑا عذاب ہوتا. فیما اخذتم، اس چیز میں جو تم نے حاصل کر لیا فدیہ. وبذکرہ الحجاب، اور حضرت عمر کے حجاب کے ذکر کرنے کی وجہ سے امارا نساء النبی کی ان یحتجبن، حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا. جب پردہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت زینب بنت جحش جن کا ذکر ابھی ہوا، یہ تھوڑی سی طبیعت میں سخت تھیں. جب حضرت عمر نے کہا کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے تو حضرت زینب بنت جحش بگڑ گئیں اور کیا کہا دیکھیے. فقالت لہو زینب، تو حضرت زینب نے حضرت عمر سے فرمایا وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا عُمَرُ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ فِي بُيُوتِنَا. اے عمر، آپ ہم پر حکومت کر رہے ہو، آپ ہم پر حکم نافذ کر رہے ہو، حالانکہ وہی ہمارے گھر میں نازل ہو رہی ہے. وہی کا نزول ہمارے گھر میں ہو رہا ہے اور آپ باہر سے ہمیں حکم دے رہے ہو. اگر پردہ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا. ٹھیک ہے، دیکھیے. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. جب اے لوگوں، اے مسلمانوں، جب تم ان سے یعنی ازواج مطہرات سے کچھ پوچھو یعنی سوال پوچھو یا کچھ مانگو تو تم ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو. پردہ ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، پھر پردے سے پیچھے. مطلب یہ کہ عام عورتوں کا پردہ یہ ہے کہ نقاب پہن لے کافی ہے، لیکن ازواج مطہرات کا پردہ یہ ہے کہ نقاب کے اوپر سے بھی کوئی نہ دکھے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ جسم و جسمانیت کا ڈھانچہ نظر نہ آئے، بلکہ پردہ ہو پھر پردے کے پیچھے سے پیچھے. وبدعوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور چوتھی چیز کیا ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر فضیلت والے ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. حضور نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے اللہم اید الاسلام بعمر، کہ اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت فرما. وبرأیہ فی ابی بکر. اچھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف فرما گئے تو کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کے تعلق سے خلافت کی طرف اشارہ ہو چکا تھا، لیکن انصار کرام میں سے ایک شخص تھے جنہوں نے کوشش کی تھی خلافت کے لیے. وہ کون تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ. انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا؟ فوراً جانے کے بعد جب تمام لوگوں کا مجمع تھا، فوراً گئے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر لی. ان کا بیعت کرنا تھا کہ سارے مسلمان ان کی بیعت کر لی حضرت ابو بکر کی. تو یہاں پر بھی اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ سبقت لے گئے. ٹھیک ہے، اسی کو بتا رہے ہیں. وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكْرٍ، اور حضرت ابو بکر کے تعلق سے آپ کے مشورے کی وجہ سے. کانا اول ناس بایعہ، یہ حضرت عمر سب سے پہلے تھے جنہوں نے ان کی بیعت کی تھی. رواہ احمد. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک الرجل ارفع امتی درجۃ فی الجنۃ، وہ آدمی جنت میں میری امت میں سب سے بلند درجہ والا ہے، جنت میں سب سے بلند درجہ والا ہے. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، واللہ ما كنا نرى ذلك الرجل الا عمر بن الخطاب، بخدا ہم اس آدمی کو نہیں سمجھتے تھے مگر حضرت عمر بن خطاب. کیا یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم ارشاد فرمایا، ذاک الرجل، وہ آدمی سب سے بلند درجہ والا ہے. اب وہ آدمی سے مراد کون ہے؟ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم اس آدمی سے کیا سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی. مضى لسبیلہ کا مطلب یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مبہم آدمی سے مراد ہوتے تھے، سمجھے جاتے تھے تمام صحابہ کرام میں حضرت عمر کے بعد. اچھا، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں متعین ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کا جو ٹکڑا ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ذاک الرجل ارفع امتی درجۃ فی الجنۃ، کہ یہ شخص میری امت میں سب سے بلند درجہ والا ہوگا. یہ اس سے پہلے بہت لمبی حدیث پاک محذوف ہے. وہ واقعہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے دجال کے تعلق سے، کہ آخری زمانہ میں دجال آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور پھر مدینہ سے ایک شخص نکلے گا اور وہ شخص کیا کرے گا؟ اس دجال سے مقابلہ کرے گا. دجال اپنی الہیت کو دکھانے کے لیے کیا کرے گا کہ اس آدمی کو 2 ٹکڑے کر دے گا. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر وہ آدمی اس آدمی کو زندہ کرے گا. پھر زندہ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ آدمی کہے گا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا، اب تو مجھے قتل دوبارہ نہیں کر سکے گا. پھر دوبارہ دجال قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن قابو نہیں پائے گا. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے وہ میری امت میں سب سے بلند درجہ والا ہوگا. تو یہ واقعہ جو ہوا تھا، تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس آدمی سے کیا سمجھتے تھے کہ حضرت عمر ہی ہوں گے، حضرت عمر ہی کا سامنا ہوگا دجال سے. لیکن جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ حضرت عمر کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں دجال سے. تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اس آدمی سے مراد حضرت عمر نہیں ہے. تو اب پھر یہاں پہ کیا مطلب کہ وہ آدمی سب سے بلند والا درجہ والا ہوگا؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. اگر حضرت خضر نبی ہیں ایک قول کے مطابق تو ظاہر سی بات ہے، تو اس امتی میں سب سے بلند درجہ والے ہیں، صحابہ سے بھی بلند درجہ والے ہیں. ٹھیک ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے. اور اگر نبی نہیں ہے، ولی ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے بلند درجہ والے ہوں گے اپنے جنت میں. سمجھ گئے؟ بہرحال یہاں پہ اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر کا وہ آدمی تصور کرنا، یعنی ہم حضرت عمر کو سب سے افضل سمجھتے تھے. چلیے، رواہ ابن ماجہ. کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے ولی مانا، بعض حضرات نے نبی مانا. نبی ارجح راجح. وعن اسلم قال سألنی ابن عمر بعد شانہ. حضرت اسلم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، ٹھیک ہے. اور پوچھ کون رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. بیٹا پوچھ رہا ہے کس کے بارے میں؟ اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ باپ کے غلام سے پوچھ رہا ہے. تو کیا بیٹے کو اپنے باپ کے حالات نہیں معلوم تھے؟ بیٹے کو تو اپنے باپ کے حالات زیادہ واقف ہوگا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹا یعنی حضرت عبداللہ ہمیشہ نہیں رہا کرتے تھے، لیکن غلام ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ ظاہری حالات سے تو واقف تھا بیٹا یعنی حضرت عبداللہ عمر، لیکن باطنی احوال، تنہائی کے عالم، تنہائی کے حالات سے واقف نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے غلام یعنی حضرت اسلم سے پوچھ رہے ہیں کچھ معاملات کے بارے میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلے، تو حضرت اسلم سے مروی ہے کہ مجھ سے عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بعد شانہ حضرت عمر کے کسی معاملات کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں۔ شانہ کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں یعنی عمر، حضرت عمر کے بارے میں پوچھا۔ یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مدرج ہو گئی، یعنی عمر یہ کن کا قول ہے؟ راوی کا قول ہے۔ تو راوی کا قول اپنی طرف سے حدیث پاک میں آ جائے تو مدرج ہو جاتی ہے۔ فاخبرتہ تو میں نے انہیں خبر دی، بتایا۔ فقال تو انہوں نے کہا یعنی غلام نے کہا ما رأيت احدا قط بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حين قبض كان اجد واجود حتى انتهى من عمر۔ وہ حضرت راوی فرماتے ہیں، حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد من حين قبض جب ان کی وفات ہوئی، وفات کے بعد سے، حضور کی وفات کے بعد سے، حضور کے بعد کبھی بھی کسی شخص کو نہیں دیکھا کیسا؟ کانا اجدہ و اجودہ، جو کوشش کرنے والا ہو اور زیادہ کوشش کرنے والا ہو اور زیادہ سخاوت کرنے والا ہو، من عمر سے زیادہ، حتی انتہا یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کی انتہا کو پہنچ گئے۔ سمجھ میں مفہوم سمجھ میں آیا؟ اب سلیس ترجمہ دیکھیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے زیادہ کوشش کرنے والا اور سخاوت کرنے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا، حتی انتہا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو سخاوت کرنے اور کوشش کرنے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تھے۔ رواہ البخاری۔ کی لمبی حدیث پاکہ ہو جائے گی۔ وعن المسور ابن مخزمہ قال لما طعن عمر جعل يعلم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا تو وہ تکلیف میں آنے لگے، انہیں تکلیف ہونے لگی۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے پاس وہ فیصلہ کرانے کے لیے آیا تھا۔ تو فیصلہ حضرت عمر نے برحق تو کیا، لیکن اس کو یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، تو اس نے پلان بنایا اور پلان بنا کر کے فجر کے وقت آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت فرما رہے تھے مسجد نبوی میں تو اس نے نیزہ مار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنی کی وجہ سے۔ اسی کا واقعہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو حضرت عمر تکلیف میں آنے لگے۔ فقال له ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے کہا، حضرت عمر سے کہا وَكَأَنَّهُ يُزَجِّعُهُ، گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اس طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جزا فضا کرنے کی، آپ کو درد و تکلیف محسوس کرنے کی، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آتا رہے اس حال میں کہ حضرت ابو بکر بھی آپ سے خوش تھے، آپ بھی خوش تھے، آپ نے خلافت فرمائی تو آپ سے لوگ خوش ہیں، اور پھر مزید یہ کہ آپ کی شہادت کی موت ہو رہی ہے، پھر مزید یہ کہ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، پھر مزید یہ کہ مصلی امامت میں ہو رہی ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اسی کو بتایا وَكَأَنَّهُ يُزَجِّعُهُ، یا گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر انہیں گھبرانے سے روک رہے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ولا كل ذلك، یہ سارا معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ سارے معاملات میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لقد صبحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلہ ہے، کلو ہے، کلہ ہے نا، دونوں عبارت درست ہیں یہاں پہ۔ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، فاحسنت صحبتہ، تو آپ نے اچھی رفاقت نبھائی، اچھی دوستی نبھائی۔ ثم فارقک وهو عنک راض، پھر آپ سے وہ جدا ہوئے
حضور آپ سے جدا ہوئے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتہ، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے تو آپ نے اچھی رفاقت نبھائی۔ ثم فارقک وهو عنک راض، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ ثم صحبت المسلمین فاحسنت صحبتهم، پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے یعنی مسلمانوں کی امامت فرمائی تو آپ نے ان کی اچھی رفاقت نبھائی۔ وَلَئِن فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو ضرور آپ ان سے اس حال میں جدا ہوں گے کہ وہ لوگ آپ سے راضی ہیں۔ کون لوگ؟ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان سے آپ اگر چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی تو مسلمان آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی اس حالت میں وفات ہوگی۔ قال، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، سنو میں اس وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں اس وجہ سے تکلیف میں نہیں ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، میرے بعد ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں فتنوں کا دروازہ ہوں۔ اس سے پہلے ہم حدیث پاک پڑھ چکے ہیں، کیونکہ میں فتنوں کا دروازہ ہوں، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو دروازہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ میری وفات اگر شہادت سے ہو گئی تو دروازہ ٹوٹ گیا، اور جب دروازہ ٹوٹ جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس وجہ سے میں گھبرا رہا ہوں، میں موت کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے، قال، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اما سنو، ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضاہ، جو کچھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی خوشنودی کو بیان کیا، فإنما ذلك من من اللہ من به علیہ، تو یہ اللہ کی جانب سے احسان ہے، اللہ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھ سے راضی تھے اور اس دنیا میں سے اسی حالت میں گئے۔ وَأَمَّا ہوگا نا، اما نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ مَنَّ بِهِ عَلِيًّا، اور رہی بات اس کی جو کچھ تو نے نبی کے حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت اور ان کی خوشنودی کو بیان کیا، تو یہ اللہ کی جانب سے احسان ہے، اللہ نے اس کا مجھ پر احسان کیا، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا تو ایسا معاملہ ہوا۔ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنَ جَزْعِي، اور رہی بات وہ جو تم دیکھ رہے ہو یعنی میرا گھبرانا، حیران و پریشان ہونا، فَهُوَ مِنْ أَجَلِكَ وَمِنْ أَجَلِ أَصْحَابِكَ، تو یہ تیرے لیے ہے اور تیرے ساتھیوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قبل ان اراہ، بخدا اگر میرے پاس پوری روئے زمین بشکل سونا ہوتی، پورے روئے زمین بشکل سونا ہوتی تو ضرور میں اس کو فدیے میں دے دیتا اللہ کے عذاب کے بدلے میں، قبل اس کے کہ میں اسے دیکھوں۔ یعنی اس فتنے کو جو حضور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد آنے والا تھا، اس فتنے کو اللہ کی جانب سے عذاب قرار دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا میرے پاس ہوتا، میری قدرت میں ہوتا کہ ساری روئے زمین سونا ہو جاتی اور یہ ساری روئے زمین سونے کی صورت میں دے دیتا اور اللہ کے عذاب سے میں آپ لوگوں کو چھڑا لیتا تو میں ضرور کر لیتا، لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رواہ البخاری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، یہ باب ختم ہو گیا، اور کچھ پوچھنا ہو